لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی مرحلے کی 8ویں ویڈیو میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ منزل خزیمیہ کے بعد امام کا کارواں کس منزل پر ٹھہرا اور وہاں امام کی کن لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ منزل خزیمیہ کے بعد امام کا قافلہ 20 ذی الحجہ کو بروز اتوار منزل شقوق پر پہنچا ہے، اور اس منزل پر امام کی ملاقات ایک مرد کوفی سے ہوئی ہے، اور امام نے اس کوفی شخص سے کوفے کے حالات دریافت کیے تو اس نے جواب میں کہا کہ کوفے کہ لوگ آپ سے جنگ اور آپ کی مخالفت پر آمادہ ہے۔ امام نے کہا کہ تم نے سچ فرمایا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پیش آنے والے حالات مشیت الہی سے مربوط ہے، وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ خداوند کریم ہر روز زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنا ایک خاص ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام نے کچھ اشعار پڑھیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک گروہ کے نزدیک دنیا بہت قیمتی ہے، جبکہ آخرت اس دنیا سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور اگر مال و دولت اس لیے ہے کہ ایک دن وہ انسان کے ہاتھ سے پھسل جائے گی، انسان کے اختیار سے باہر ہے، تصرف سے باہر ہو جانا ہے، تو اس مال و دولت میں بخل کرنا زیب نہیں دیتا ہے، اور اگر رزق تقسیم ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، تو کسب رزق کے سلسلے میں بخل کرنا یا کسب رزق کے سلسلے میں حرص کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ اور اگر یہ بدن موت کے لیے ہے، اگر یہ بدن فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے اس جسم کو، تو بہترین اور سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں قربان ہو جائے اور شہید ہو جائے۔ اے خاندان پیغمبر، تم پر درود و سلام ہو، میں بہت جلد تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ امام کے ان اشعار کو سن کر خواتین میں گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو گئی۔ امام خیمے کے قریب گئے اور خواتین کو صبر کی تلقین کرنے لگے، اور پھر امام اس منزل سے امام نے حرکت کیا، اور 21 ذی الحجہ بروز پیر کو امام منزل زرود پر پہنچے ہیں۔ اس منزل پر 2 واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ اس منزل زرود پر ایک چشمہ تھا، جس چشمے پہ زہیر ابن قین کا خیمہ نصب تھا۔ ان کے دل میں اہل بیت سے عقیدت و محبت بالکل بھی موجود نہیں تھی، اور جب امام نے زہیر ابن قین کے پاس اپنا پیغام ملاقات بھیجا تو جو عقیدت و محبت نہیں تھی اہل بیت سے، اس کی بنا پہ زہیر ابن قین نے امام سے ملاقات کو انکار کر دیا۔ تو ان کی زوجہ دلحم بنت عمرو جو وہاں موجود تھی، انہوں نے زہیر سے کہا واہ کیا قصب کرتے ہو کہ نبی کا نویٹا یعنی فرزند رسول، نبی کا نواسا تمہیں بلائیں اور تم ان کے پیغام سے انکار کر دو، مسترد کر دو۔ تو یہ سن کے بہت متاثر ہوا، اور زہیر ابن قین امام کے خیمے میں تشریف لے گئے، اور کیا بات ہوئی ان لوگوں کے درمیان یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ حسین ابن علی نے فرزند رسول نے کچھ اس طریقے سے اپنے موقف کو، اپنے قیام کو اس طریقے سے پیش کیا کہ زہیر ہمیں تن تسلیم ہو گئے، سراپا تسلیم ہو گئے۔ اب جو زہیر امام کے خیمے سے باہر آئے ہیں تو اب یہ زہیر عثمانی زہیر نہیں ہے، بلکہ یہ علوی زہیر میں تبدیل ہو چکے ہیں، یہ حسینی زہیر بن چکے ہیں، اور وہ چہرہ خوش و خرم ہو کے اپنے قیام گاہ کی طرف پلٹے اور حکم دیا کہ میرا خیمہ یہاں سے اکھاڑ کر اصحاب حسین کے خیموں سے ملا دیا جائے، اور اپنے زوجہ کی طرف متوجہ ہو کر انہیں طلاق دیا اور کہا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے واپس وطن لوٹ جائیں۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کے زہیر کہتے ہیں کہ جسے بھی راہ خدا میں شہید ہونا ہے وہ میرے ساتھ آئیں، کیونکہ میں نے حسین ابن علی کے ساتھ ان پہ قربان ہونے کا میں نے مضبوط ارادہ کر لیا ہے، اور اگر کوئی علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو وہ یہیں سے
علیحدہ ہو سکتا ہے، اور اسی منزل ضرورت سے حرکت کرنے کے بعد امام پر مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے۔ امام نے جیسے ہی منزل ضرورت سے حرکت کی ہے تو قبیلہ بنی اسد کے 2 شخص تیزی سے فراغت حج کے بعد آ کر امام کے قافلے سے اسی منزل ضرورت پر ملحق ہوئے ہیں، اور جب امام کا قافلہ بڑھا تو ان لوگوں کی نظر ایک کوفی شخص پہ پڑی جو کوفے کی جانب سے آ رہا تھا، تو حسین ابن علی اس کوفی شخص کو دیکھ کر ٹھہر گئے تاکہ معلوم کر سکے کہ کوفے کے حالات کیا ہے۔ مگر جب اس کوفی شخص کی نظر فرزند رسول پر پڑی تو اس نے اپنے قافلے کے راستے کو تبدیل کر دیا اور وہ علیحدہ الگ ہو گیا۔ امام نے وہاں سے حرکت کی، مگر یہ 2 اسدی شخصوں نے جو فراغت حج کے بعد اس منزل پر آ کے امام سے ملحق ہوئے تھے، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مجھے اس کوفی شخص سے ملنا چاہیے تاکہ کوفے کے حالات دریافت ہو سکیں، اور تیزی سے قافلے سے جدا ہو کے اس کوفی شخص تک خود کو پہنچایا، اس کا نام و نسب دریافت کیا اور واقعہ پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تو سنو کہ میں ابھی کوفے سے باہر ہی نہیں آیا تھا، یعنی میں کوفے کے اندر ہی تھا کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ان دونوں کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا۔ یہ افسوسناک اور غمگین خبر کو ان لوگوں نے سنا، مگر انتظار کیا کہ صحیح وقت پر اس خبر غم کا اظہار کیا جائے، مولا کو بتایا جائے۔ انشاءاللہ نوی کلپ میں آئندہ کے حادثات، منازل اور واقعات کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔